أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب پر کچھ روشنی ڈالی جائے، کچھ گفتگو کی جائے. اس سے پیش کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت اور الفت و مودت کے نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بابا موضوع بڑا خاص ہے اور اس سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن کچھ میں اپنی حساب سے حوالوں اور مراجع کے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. موضوع کا اعلان ہو چکا ہے، بدعت کیا ہے اور بدعتی کون ہے. دیکھیے، اگر آدمی اپنی طرف سے کوئی بات کہے تو کہا جائے کہ انسان اپنی طرف سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرے. خالی بس سمجھنا ضروری ہوتا ہے. بدعت کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے، ہم غیرت آپ کے سامنے ایک دم ضوابط لے کے آئے کتاب میں. جو بھی ہے حوالہ دے دینا یہ الگ مسئلہ ہے، کتاب دکھا دینا یہ الگ بات ہے. اور میرا مقصد جمانا نہیں ہے، میرا مقصد سمجھانا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ سمجھ جائیں گے تو جم جائیں گے، نہیں سمجھیں گے تو نہیں جمیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ ایک بتاؤ مجھے بات صلی اللہ علیہ وسلم بیانات روز سنتے ہیں، آپ کو درس ہو جائے سبق کرنا. دیکھیے، کتاب ہے مرقات المفاتیح. مشکات شریف کا نام سنا ہے؟ مشکات شریف کی ایک شرح ہے، اس کو کہتے ہیں مرقات المفاتیح. لکھنے والے علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الرحمان ہیں. آپ نے جو بدعت کی تعریف کے حوالے سے علامہ نووی کا ایک قول پیش کیا ہے. کوئی بھی لفظ ہو تو اس کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے نا. جیسے صلاح لغوی معنی ایک ہے اور ایک اصطلاحی معنی. لغوی معنی پہلے دعا، لغوی معنی دعا. آج اگر ہم صلاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں ڈائریکٹ ذہن جاتا ہے نماز میں. سمجھ میں آئے گی؟ ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. تو بدعت کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو یہ مرقات المفاتیح پہلا حصہ صفحہ 337، کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنہ. اسی طرح سے علامہ نووی کا ایک قول علامہ علی قاری پیش کرتے فرماتے ہیں قال النووی البدعۃ کل شیء عمل علی غیر مثال سبق. فرماتے ہیں بدعت ہر وہ چیز ہے جو بغیر سابقہ مثال کے عمل اس پر کیا ہے. سابقہ مثال نہ ہو اس پر عمل کیا ہے. اس کو قرآن سے سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بدیع السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن مطلق نہیں. بدیع ہے، بدیع بغیر نمونے اور بغیر سیمپل کے پیدا کرنے والا. کہ اس کے پاس قرآن کیا کہتے ہیں، آسمان میں کوئی سیمپل بھی تھا کیا؟ زمین کی کوئی مثال تھی نہیں. بغیر آسمان کی مثال یعنی کوئی مثال کے بغیر، زمین کی مثال کے بغیر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے انوکھے انداز سے پیدا کرنے والا. سمجھے کہ نہیں؟ آپ سابقہ مثال کے طور پر کرتا پجامہ چل رہا ہے جی، اس میں کوئی نیا پیٹرن ڈال دیا، ایسا پیٹرن جو پہلے نہ چلا. تو سمجھے آپ؟ مثال نہیں ہے پہلے. اب نیا پیٹرن آیا، جب نیا آیا تو بغیر سیمپل کیا ہے نا وہ
جو بغیر سمپل اور بغیر مثال کے آ جائے اسی کو لغوی معنی میں کیا کہتے ہیں؟ کون آیا؟ ٹوپی پہن لیں آپ؟ پہنانا مت، پہن لیں آپ، پہنانا کام دوسروں کا ہوتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ ٹوپی پہنانے کا کام ہے، ٹوپی پہنے ہم لوگ ایک نئے انداز میں کوئی ٹوپی پیش کر دی جائے، پہلے ایک دم نئی ٹوپی آ رہی تھی، جسے برکاتی جب چلی تھی ایک دم نئی، جو بھی دیکھتا اس کا دیوانہ ہوتا، کوئی سیمپل کوئی مثال بغیر سیمپل بغیر مثال کے آج نہ وجود، تو جو چیز بغیر سیمپل اور بغیر مثال کے وجود میں آ جائے لغوی معنی میں اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹھ گئے لغوی جی، سب کو بیٹھ گئے نا بھائی جی، نہ بیٹھے تو میں الگ ممبر، یہ ممبر ہے، ایسے بنائیں گے تو ممبر ہی رہے گا نا، کچھ نئے انداز سے پیش کر بغیر سابقہ مثال، تو وہ کیا ہو جائے؟ بغیر مثال کے نئے انداز سے پیش کر دیے تو کیا ہے؟ بدعت۔ انسان ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، عورت، مرد عورت سمجھ میں آتا ہے، عورت عورت سمجھ میں آتا ہے، لیکن بیچ والا بغیر مثال کیا ہے؟ سمجھے گے نہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ بدعت۔ تو سمجھ آئے؟ ایمان والا سمجھ میں آتا ہے، منافق سمجھ میں آتا ہے، کافر سمجھ میں آتا ہے، لیکن ادھر بھی چلے ادھر بھی چلے اس کی مثال نہیں ملتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ لغوی معنی سمجھ آیا نا؟ بغیر سابقہ مثال کے کسی چیز کو کرنا، یہی کیا ہے لغوی معنی میں؟ بدعت ہے نا؟ اب اصطلاحی نہ آگے خود آپ فرماتے ہیں، وہی صفاقی سے ایک بار یاد کریں کہ اس لے کے آیا تھا کہ آپ جواب دیکھیں تو مطمئن ہو جائے گا، مقصد ہے مطمئن ہو جائے گا۔ مرغاتی مفاتی کتاب الایمان باب الاعتصام میں کتاب السنہ پہلا حصہ صفحہ 337۔ اب بدعت کی بہت سارے لوگ تعریف کرتے ہیں، لیکن اصل تعریف کا علامہ علی قاری فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَبِالشَّرْعِ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، اس چیز کو پیدا کرنا، احداث کا لفظ ہے، پیدا ہونا نہیں، پیدا کرنا، معلوم ہے کسی نہ کسی کا دخل ہوگا، پیدا ہونے میں دخل نہیں رہتا، کبھی کبھی چیز ہو جاتی ہے، جیسے بیماری ہو گئی، پیدا ہو گئی، آدمی کا اللہ دخل نہیں رہا۔ پیدا کرنا، جہاں پر بھی کرنا کا لفظ آیا تو مطلب وہاں اثر کوئی ڈالے گا، تو اس چیز کو پیدا کرنا جو حضور کے زمانے میں نہ ہو، تو جو حضور کے زمانے میں نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ تو پھر سے ایک بار ریپیٹ کریں، جو حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ کیا ہے؟ بدعت۔ اب اس کی مثالیں بہت ساری دی جاتی ہیں، حدیث سے تفصیل بتائیں گے، خلاصہ میں سمجھاتا ہوں۔ حضور کے زمانے میں جو تراویح کی نماز پڑھی گئی صرف 2 دن، کتنے دن تک؟ 2 دن، جماعت کے ساتھ پڑھی گئی، حضور نے خود پڑھائی، کتنے دن پڑھائے حضور نے؟ تیسرے دن آقا باہر تشریف ہی نہیں لائے، بخاری کی حدیث سے بات بتاؤں، تیسرا دن نہیں آئے، تو حضور کے زمانے میں صرف 2 دن تراویح ہوئی، کتنے دن تراویح ہے؟ چاند دیکھ کے شروع کیا، چاند دیکھ کے ختم کیے، یہ کب چلی؟ حضرت عمر کے زمانے۔ تو جو حضور کے زمانے میں نہ ہو اس کو پیدا کرنا یہ کیا ہے؟ تو حضور کے زمانے میں شادی ہوگی، وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جماعت کا اہتمام کرنا، یہ حضور نہ ہے، حضور کے زمانے میں رہا، جماعت کا اہتمام آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، حضور نے 2 دنوں تک نماز تراویح پڑھائی، بخاری کی حدیث، لیکن پورے مہینے کا اہتمام کرنا کس کے زمانے میں ہوا؟ حضرت عمر۔ وہ پڑھے کہ نہیں؟ جو حضور کے زمانے میں نہیں ہے اس پر عمل کرا دیے، کرائی نہیں کرا۔ حضور کے زمانے میں خالی 2 دن، اور عمر کے زمانے میں پورا مہینہ، بولو نا، پورا مہینہ۔ حضور کے زمانے میں 2 دن، اور حضرت عمر کے زمانے میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب آگے اور بڑھ رہی ہے، حضور کے زمانے میں قرآن کیسے تھا؟ تختی بھی نہیں ہے، لکڑی میں لکھا ہے جی، اونٹ کی جو کیا کہتے ہیں ہڈی ہوتی ہے، ران کی ہڈی ہوتی ہے، اور تختی جو ہوتی ہے اس میں لکھا ہے، چمڑے پہ لکھا ہے، الگ الگ ہے، الگ الگ۔
جنگ یمامہ کا معاملہ پیش آ گیا، حضور پردہ فرما گیا، ایسے ہی قرآن تھا بالکل آ گیا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون؟ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا اتارا ہے، ہم ہی ہیں عبادت کرنے والے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے تو چاہے الگ الگ رکھو چاہے ایک ساتھ رکھو، عبادت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی نہ کرے گا۔ تو حضور کے زمانے میں الگ الگ جنگ یمامہ کا معاملہ پیش آیا، ابھی سے بات سناؤں گا۔ جب جنگ یمامہ کا معاملہ پیش آیا تو اس زمانے میں کیا ہوا؟ 70 قراء یعنی زبردست حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو ہم عمر آ گئے تھے وہ کے پاس، کہا حضور قرآن کو ایک جگہ جمع کریں، آپ جمع کریں، اگر یہی معاملہ رہا تو بیشتر حصہ قرآن کا ضائع ہو جائے۔ کیا آپ عمر کو قرآن نہیں معلوم؟ آپ عمر کو قرآن نہیں معلوم؟ میں خدا کی قسم قرآن اتنا معلوم ہے کہ علامہ نووی نے ریاض الصالحین کے اندر ایک حدیث پاک لکھی کہ ایک صحابی وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سے قدم آگے نہیں بڑھا، یعنی جو قرآن میں ہے اسی پہ عمل کیا کرتے تھے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ قرآن ہی بات عمل کرتے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے جب قرآن ان کے مشورے پہ نازل ہوتا ہے تو قرآن کو کتنا سمجھتے ہو؟ تو الگ الگ ہے قرآن۔ تو عمر نے مشورہ دیا کہ حضور جمع بخاری کے لیے آتے وہ بکر نے کیا جواب ہے جانتے ہو؟ میں وہ کام کیسے کروں جس کو حضور نے نہیں کیا؟ جملہ سنیں، جو حضور نے نہیں کیا تو میں وہ کام کیسے کروں؟ اب تو عمر سمجھاتے رہے بار بار کہتے رہے جمع کرے قرآن، جمع کرے قرآن۔ آخر میں آتے وہ بکر کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ حق عمر کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کہا عمر تم تو نوجوان آدمی ہو، تم ہی اس کا اہتمام کرو۔ تو آپ کے عمر نے چند لوگوں کی ٹیم بنائے، کہا قرآن جمع کر کے لکھنا شروع کرو۔ قرآن جمع ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک جگہ تو حضور کے زمانے میں ایک جگہ قرآن تھا نہیں، قرآن ایک جگہ حضور کے زمانے میں تھا نہیں تھا، الگ الگ تھا نا جی۔ جب ایک ساتھ ہوا تو یہ حضور کے زمانے میں نہیں بعد کے زمانے میں ہو، اب جو بعد میں ہو حضور کے زمانے میں نہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو قرآن کو جمع کرنا بھی کیا ہوگا؟ یہ تعریف میں نے کی ہے کہ علامہ علی قاری نے کی۔ علامہ علی قاری کو وہ بھی مانے، دو چار بھی مانے، ہم بھی مانے، دو چار سمجھے گی نہیں؟ وہ دو ہی چار ہیں اور لاکھ چار ہیں۔ الحمدللہ ہم بزرگوں کے صدقے میں ہمیشہ سمجھدار اور ہوشیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کے زمانے میں قرآن کیسا تھا؟ الگ الگ۔ پہلے بتایا تھا کہ یہ بیان نہیں ہے، کہ کیا ہے یہ سمجھانا سبق ہے نا، کلاس سمجھو۔ آج میں آپ لوگ کلاس لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کے زمانے میں الگ الگ قرآن جی۔ حضرت بکر حضرت عمر نے قرآن کیا کر دیا ایک ساتھ، اور تعریف ہو چکے آپ پہلے جو حضور کے زمانے میں نہ ہو اس کو پیدا کرنا یہ کیا ہے؟ ہم کیسے اپنے حساب سے کوئی کہہ سکتا دو قدم اور حضور کے زمانے میں الگ الگ زبانوں میں، عربی زبانیں جیسے اردو میں اپنے گاؤں کی زبان ہوتے کہ نہیں، حیدرآباد کی بھی اردو ہے، لکھنؤ کی بھی اردو ہے، دلی کی بھی اردو جی، سب الگ الگ ہے کہ نہیں جی۔ اب حیدرآبادی آدمی سے بولو مالیگاؤں کی زبان بول پائے گا نہیں، اور مالیگاؤں کے لوگوں سے بولو حیدرآباد کی زبان بولو نہیں، ہو سکتا ہے کوئی بولے لیکن اکثر پریشان ہو جائے جی۔ کسی کی لکھنؤ کی زبان بلوائی جائے تو لکھنؤ والوں کو بولو کیا کہتے ہیں، دلی کی زبان بلوائی جائے تو ایسے عربی الگ الگ زبان، اس قبیلے کی زبان الگ ہے، اس قبیلے کی الگ ہے، اس قبیلے کی الگ الگ۔ تو قرآن نازل ہوا قریش کی زبان پہ تو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، اب تو عثمانی غنی کی زبان، کیونکہ حضور نے اجازت دی تھی ہر عربی اپنی زبان میں قرآن پڑھ سکتا ہے، اپنی زبان میں قرآن پڑھ سکتا ہے۔ حضور نے خود فرمایا انزل القرآن علی سبعۃ احرف، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 7 زبانوں میں پڑھنے کی اجازت دی، پڑھنے کی اجازت کی، لیکن اب تو عثمانی غنی کے زمانے میں پڑھا، دو لڑ پڑے، بولے میرا قرآن صحیح ہے، وہ کہتا ہے میرا قرآن، لڑائی کرتے کرتے کمڑا ہو گیا۔ تو عثمانی غنی نے ارشاد فرمایا حضور نے الگ الگ زبانوں میں پڑھنے کی اجازت دی تھی، اب میں صرف ایک زبان پہ کرتا ہوں، قریش کی زبان، یہ زبان کا قرآن نازل ہوا اسی زبان کا فٹ کر دیتا۔ اچھا بتاؤ حضور نے اجازت کیا دی؟
الگ حضرت عثمان غنی نے کیا کر دیا؟ اور ایسا کام کرنا جو حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور لوگ آگے بڑھو، ایک چیز اور بتائیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا، منع فرمایا، حدیث سنا دیتا ہوں، مسلم شریف دوسرا حصہ صفحہ 414 کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو سعید خدری، کون ہے حضرت ابو سعید خدری؟ حضور فرماتے ہیں لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمح، حضور فرماتے ہیں مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھنا، اور جو لکھنا تو کیا کر ڈالنا؟ مٹا ڈالنا، جو لکھنا تو کیا کر ڈالنا؟ مٹا ڈالنا۔ تو حضور نے منع فرما دیا، حضور کے زمانے میں تب قرآن نہیں لکھتے، قرآن کے علاوہ کچھ لکھا گیا نہیں، حالانکہ ہم فقہاء نے ثابت کیا ہے کہ حضور کے زمانے میں کچھ صحابی لکھ لیا کرتے، لیکن حضور نے منع فرمایا کہ نہیں؟ تو منع فرمانے کے باوجود لکھنا یہ کیا ہے؟ بولو نا یار، یہ کیا ہے؟ سمجھا؟ امام بخاری کے کوئی بخاری سبحان اللہ لکھیے گی نہیں، امام مسلم نے کیا لکھا؟ اور آج کا انسان بہت ساری کتابیں لکھ رہا ہے، اس نام سے کہیں اس نام سے کہیں منتخب کے نام سے کہیں جامع کے نام سے لکھ رہا ہے کہ نہیں؟ اور حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھنا، لکھنا تو کیا کرنا؟ اب لکھے تو کیا ہوا؟ بولو کیا ہوا؟ اچھا، جتنے کام ہو رہے ہیں سارے کام بدعت ہو رہے ہیں، اور بدعت کام کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بدعتی۔ تو کہو عمر رضی اللہ عنہ کو بدعتی ہے معاذ اللہ، کہو ابو بکر کو بدعتی ہے معاذ اللہ، تو سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی۔ کہو امام بخاری کو بدعتی ہے معاذ اللہ، کہتا ہے کیا کہیں گے، لیکن ایسے کہ وہ بدعت سیاح والے نہیں ہیں، وہ بدعت سیاح والے نہیں ہیں، کیونکہ بدعت سیاح گمراہی ہے۔ ابھی سمجھا رہا کون سی بدعت سیاح گمراہی ہے۔ حضرت عمر نے قرآن کو جمع کیا ایک جگہ، حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیا ایک جگہ، حضرت عثمان نے ایک زبان سے کر دیا قرآن کو، تراویح پورے مہینے کر دیا حضرت عمر نے، تو انہوں نے برا کام نہیں کیا، اور وہ برا کام جو حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ پیدا کرنا یہ بدعت سیاح گمراہی ہے، اور وہ اچھا کام جو حضور کے زمانے میں نہ ہو بعد میں پیدا کر دیا جائے تو کیا ہے؟ بدعت حسنہ۔ حضرت عمر کون سی بدعت والے؟ بولو نا یار، ابو بکر بدعت۔ اچھا بتائیے، حضرت ابو بکر حضرت عمر نے جب قرآن جمع کیا ہوگا ایک جگہ جمع کیا تو سارے صحابہ متحد تھے کہ کوئی مخالف نہیں تھا؟ بولو نا، کسی نے مخالفت کی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے جمع کرنے پہ تمام صحابہ کا اجماع ہو گئے، بدعت سیاح پر تمام، بدعت حسنہ پر سارے صحابہ جمع ہو گئے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے، تو امت سے مراد صحابہ، تو صحابہ کی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے، تو قرآن کا جمع کرنا بدعت ہے۔ کون سی بدعت ہے؟ بدعت حسنہ۔ کون سی بدعت ہے؟ حسنہ۔ قرآن کو ایک زبان سے کرنا بدعت حسنہ، پورے مہینے میں تراویح کا رکھنا بدعت حسنہ، کیا ہوا؟ بدعت حسنہ۔ سمجھ میں آیا؟ اب امام بخاری نے لکھ کر کے بدعت کیا بھی نہیں کیا، لیکن ان کی شان جانتے کیا ہے؟ ان کی شان کیا ہے؟ کہ جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی فضیلت خارج ہوئی کہ ان کی کتاب کی شان اور اس کی فضیلت کیا ہے، علامہ القاری علیہ رحمۃ اللہ نے مرقات المفاتیح کے خطبہ صفحہ 64 کے اندر ایک بات یہ بات سنیں، کیا فرماتے ہیں؟ قال محمد بن احمد المروزی، محمد ابن احمد مروزی نے کہا كنت نائما بین الرکن والمقام، میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے بیچ میں سو رہا ہوں، فرائض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سو رہا تاکہ بند کی حضور کی زیارت ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا بتائیے، حضور کو کسی نے دیکھا تو کس کو دیکھا؟ حضور کو دیکھا۔ اور آپ کو کوئی خواب میں دیکھے تو کس کو دیکھے؟ پھر بھی کہتے ہماری طرح ہے، سمجھے گی نہیں؟ خواب میں حضور کو دیکھو تو حضور نظر آئے، ہم کو دیکھو تو
شیطان بن کے نہ تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان انسانوں کی صورت اختیار کر سکتا ہے لیکن نبیوں کی صورت خاص طور سے سید الانبیاء کی صورت اختیار نہیں کر سکتا. تو برابری ہو گئی نہیں. تو میں نے آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو حضور نے فرمایا اے ابو ذر الا من تدرسوا کتاب الشافعی، کب تک امام شافعی کتاب لوگوں کو پڑھاتے رہو گے؟ کب تک پڑھاؤ گے؟ ولا تدرس کتاب میری کتاب نہیں پڑھاؤ گے. کیا شان ہوگی اس کتاب کی جس کو حضور نے فرمایا میری کتاب. کب تک شافعی کی کتاب پڑھاؤ گے؟ میری کتاب کب پڑھاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ وہ ماں کتاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی ہے؟ ہو سکتا ہے قرآن کی طرف اشارہ کرتے آسانی، لیکن حضور نے فرمایا جامع محمد بن اسماعیل البخاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے بلکہ محمد بن اسماعیل بخاری یعنی امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب بخاری شریف. تو بخاری کو حضور نے کیا فرمایا؟ ایک طرف لکھنے سے منع فرمایا، ایک طرف لکھ دیے تو حضور نے اپنی کتاب کہی. سمجھے نا؟ ایک طرف کہا لکھنا مت اور ایک طرف کیا فرما ہے؟ میری کتاب. معلوم یہ ہوا کہ حضور کا یہ فرمان کیوں تھا کہ مت لکھنا. کیوں تھا کہ مت لکھنا؟ ورنہ لکھنا بدعت ہوا کہ نہیں؟ بولو نا بدعت ہوا کہ نہیں؟ جی. اچھا لکھے دین میں لکھے دین کے لیے بولو ہوا کہ نہیں؟ جی. دین میں لکھے جی کہ دین کی ایک کتاب ہے کہ دین کے سلسلے میں لکھ دیا تو پھر دین ہوا کہ نہیں؟ معنی میں دین میں لکھے اور دین کو بڑھانے کے لیے لکھے تو کے لیے لکھ دی دونوں کام ہوا کہ نہیں؟ پھر دین بہت چلاتے ہیں اس لیے سمجھا. تو امام بخاری نے بخاری شریف لکھا تو دین میں لکھا کہ دین کے بارے میں لکھا یا دین کے حق میں لکھا؟ دین میں لکھا. جو دین کے بارے میں لکھی جائے بات اسی کو کہتے ہیں دین. جی سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور دین کے بڑھاوے کے لیے ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ لکھ دی. تو دونوں کام ایک ساتھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جی ہے نا، دونوں کام ایک ساتھ ہو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ لکھنا مت. قرآن کہہ رہا کیوں منع فرمایا تھا معلوم؟ تاکہ قرآن اور حدیث دونوں آپس میں ملنا ہے. یہ کس نے بتایا؟ قرآن. یہ تعبیر کس نے کی؟ قرآن ہے. بتا حدیث کہہ رہے لکھنا مت. اسی لیے فقہاء بیان فرماتے ہیں کہ محدثین یہ افطار ہیں. افطار محدث جو ہوتے ہیں نا حدیث کو جو سناتے ہیں یہ افطار ہوتے ہیں کہ خالی خوشبو سنتے ہیں بس. سبحان اللہ. لیکن جو فقہاء ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر ہوا کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ کون سی حدیث کہاں پہ کچھ ہوگی اور کون سی حدیث کس کے بارے میں. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو حضور نے منع فرمایا تھا اس لیے تاکہ قرآن اور حدیث آپس میں ملنے نہ پائے. تو امام بخاری کا لکھنا بدعت ہے کہ نہیں؟ ہے. بولو نا یار کون سی بدعت؟ کون سی بدعت؟ کیوں اندازہ ہوا؟ کیونکہ اگر بدعت کر کے کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس کی قبر میں خوشبو نہیں آتی. کوئی بدعتی مر جائے، بدعتی سے مراد کون سا بدعت ہے؟ کوئی بدعت مر جائے تو اس کی قبر سے خوشبو نہیں آتی. لیکن امام بخاری نے بدعت حسنہ کیا. کیا کیا؟ بدعت حسنہ کیا. جب آپ پردہ فرما گئے تو آپ کی قبر کی کیا شان ہے؟ یہ دیکھیں وہ اختلاف المفاصل صحبت الکتاب سبع حصہ پہلا حصہ فرماتے ہیں ولما صلی علیہ ووضعت فی خلقته، جب امام بخاری کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی اور ان کو قبر میں رکھ دیا گیا فَآ مِن تُرَابِ قَبْرِهِ رَائِحَةً طَيِّبَةً كَالْمِسْكِ، فرماتے ان کو قبر میں رکھا گیا تو ان کی قبر کی مٹی سے، ان کی بدن سے تو نہ کتنی خوشبو ہے لیکن قبر کی مٹی سے کہتے ہیں مشک جیسی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. کوئی بدعت سیاح والا مرے تو ایسی خوشبو آئے گی نہیں، ناک نہیں بند کر پائیں گے، اتنی بدبو آئے. بدعت پوری بدعت والا. تو امام بخاری نے بتا دیا میں نے بدعت کو کیا لیکن میں بدعت سیاح والا نہیں، بدعت حسنہ والا. اور جو بدعت حسنہ کرے
جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں خوشبو کو پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. ہے نا امام بخاری کی قبر سے بدبو اچھی نہیں سمجھ رہے کہ پھر آگے کیا کہتے ہیں یہ بھی سمجھنا. جب خوشبو آنے لگی وجعل الناس يختلفون الى قبره مدة يأخذون من تراب قبره ويتعجبون من ذلك. لوگ جاتے ایک مدت تک قبر تک جاتے رہے اور آپ کی قبر انور کی مٹی لا کر خوشبو سے حیران رہتے. کتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ قبر سے ہٹا لیے خوشبو ختم ہو جانی چاہیے. خوشبو ختم ہو جانی چاہیے. لیکن ایسی بدعت حسنہ بخاری شریف لکھ کر ایسی بدعت حسنہ کو وجود بخشا کہ اس کے صدقے میں مٹی جو بدن سے لگ گئی اللہ تعالیٰ نے قبر سے جدا ہونے کے بعد اس مٹی کے اندر خوشبو باقی رکھی. سبحان اللہ. اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں معلوم؟ جب وہ پردہ فرما گئے تھے امام بخاری جو بدعت سیاح والا ہے حضور اس کو پسند کرتے ہیں جی نہیں. حضور نے فرمایا جو بدعت سیاح والا بد مذہب ہے اس کی تعظیم کرنا دین کو ڈھانا ہے. اس کی تعظیم کرنا دین کا کیا ہے؟ ڈھانا ہے. بدعت سیاح والوں کی تعظیم نہیں ہوتی ہے. لیکن امام بخاری نے بخاری لکھی ہے تو کون سی بدعت کی؟ کون سی؟ حسنہ کی. تو میرے مصطفیٰ کیسی تعظیم کر رہے ہیں امام بخاری. سبحان اللہ. جس کی تعظیم مصطفیٰ کر دے خدا کی قسم اس کا تو بیڑا پار بے شک ہے نا. ویسی بدعت سیاح کی بخاری شریف لکھی تو آگے کیا آپ نے سنا. امام علامہ علی قاری فرماتے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه جماعت من اصحابہ وبواقع. میں نے حضور کو دیکھا حضور کو دیکھا اور آپ کے ساتھ ایک صحابہ کی جماعت ہے آپ کھڑے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو لیا ہے نا. حضور نے یہ آقا علیہ السلام کا زدہ نوازی اور کرم نوازی ہے. امام بخاری کے واسطے حضور کھڑے. سبحان اللہ. میں نے حضور کو دیکھا آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں نے کہا وسلمت علیہ. حضور کو سلام کیا. فرد علیہ السلام. حضور نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے سلام کیا حضور نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کھڑے ہیں آپ یہاں پر؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا انتظر محمد بن اسماعیل. میں کھڑا اس لیے ہوں کہ محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں. محمد بن اسماعیل بخاری کا کیا کر رہا ہوں؟ انتظار کر رہا ہوں. فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد مجھے ان کے پردہ فرمانے کی خبر لگی. یہ وہی گھڑی تھی جس گھڑی میں آقا علیہ السلام ان کا انتظار کر رہے ہے نا. اچھا بتائیے بجاتے حضور کو جس نے خواب میں دیکھا کس طرح سے جھوٹا کا معاملہ ہو سکتا ہے نہیں. ہم لوگ تو جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن آقا کا یہ فرمان کیا ہوگا سچا ہوا تو حضور کی تعظیم کی نام. معلوم یہ ہوا قرآن کو اکٹھا کرنا جی تراویح پورے مہینے کرنا جی پوری ماہ تراویح جمع کرنا ہے نا. حضور نے قرآن ختم کیا تھا تراویح میں نہیں نہیں ختم کیا تو ختم قرآن کرنا تراویح میں یہ بھی کیا ہے. کس نے کیا؟ حضرت عمر نے آرڈر کیا چاہتے ابی بن کعب کو کہ قرآن پڑھانا تو وہ قرآن ختم کر کے لگے. تو تراویح پوری ماہ کا رکھنا ہے اہتمام کرنا قرآن کو ختم کرنا ایک زبان میں قرآن کرنے سے کون سی بدعت ہے؟ تو بدعت حسنہ کا وجود ہے کہ ختم ہے؟ ورنہ بتائیے آپ جتنے لوگ پوری ماہ تراویح پڑھتے ہیں سب کیا ہو گئے؟ بولو نا یار کیا ہو گئے؟ جو قریش کی زبان میں خالی قرآن پڑھتے ہیں وہ کیا ہو گئے؟ بولو نا یار. حضور نے کہا عربی زبان میں اجازت دی تھی بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ اور آگے بڑھو آپ قرآن میں تراویح میں قرآن ختم کرتے ہیں تو جتنے امام ختم کرتے ہیں سارے امام کیا ہو جائیں گے؟ بدعتی. اب جو بدعت حسنہ کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے تو یہ جتنے کام کر رہے ہیں تو وہ سب گمراہ ہوئے کہ نہیں؟ اپنے فتوے سے گمراہ ہوئے کہ نہیں؟ الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے کام بدعت ہیں لیکن بدعت حسنہ ہے کیونکہ حضرت عمر نے بدعت حسنہ کا وجود دیا. تراویح کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ نعم البدعۃ هذه. کیا ہی بہترین یہ بدعت بھی بہترین ہوتی ہے.
بولو یار بدعت بہترین ہوتی ہے؟ تو بہترین بدعت میں تو بہترین کون سی ہوتی ہے؟ حسنہ کی سیاح؟ عمر نے فرمایا بدعت حسنہ کا وجود ہے۔ یہاں پہ کچھ ایڈوانس لوگ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بدعت جو ہے نا بدعت لغویہ ہے۔ کیا ہے؟ لغویہ۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اسے آپ بغیر سیمپل کے کر، بغیر سیمپل کے کر۔ تراویح 2 دن ہے حضور کے زمانے میں، 2 دن ہے۔ جب حضور کے زمانے میں 2 دن ہے، جماعت سے بھی ہے 2 دن بھی ہے، تو سیمپل ہے کہ نہیں ہے؟ بولو سیمپل ہے کہ نہیں ہے؟ جب سیمپل آ گیا تو سیمپل پر عمل کرنا یہ بدعت لغویہ ہے؟ بولو یار سیمپل ہے نا، اور سیمپل کے بغیر اگر کوئی کام ہوتا ہے تو وہ بدعت لغویہ ہے، اور جہاں سیمپل وہاں بدعت لغویہ ہو سکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا ان کو بدعت لغویہ کا معنی بھی نہیں معلوم۔ صحیح بات کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل۔ کیا بغیر سیمپل کے جو کام ہو بدعت کیا ہے؟ لغویہ۔ یہ تراویح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ کون سی بدعت ہے؟ لغویہ۔ اب بتائیے سیمپل ہے کہ نہیں؟ 2 دن حضور نے نماز پڑھائی، سیمپل۔ جماعت سے پڑھائی، سیمپل۔ جب سیمپل موجود ہے تو بدعت لغویہ ہے؟ تو بدعت لغویہ کہنے والا اس کا مطلب پڑھا لکھا نہیں، جاہل۔ اور خود حضور نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا۔ حضور فرماتے ہیں لوگ ایسے زمانے میں جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، وہ نادانی میں فتوا دے کے خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اچھا ایک جواب کون ہے؟ بدعت لغویہ ہو سکتی ہے یہ؟ نہیں۔ کون آیا؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ایک اور جواب یہ بتائیے، یہ کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، سنیے گا کیا ہے؟ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی۔ تو چاہے لغویہ ہو چاہے شرعیہ ہو، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ تو چاہے لغویہ ہو چاہے شرعیہ، ساری بدعتیں کیا ہو جانی چاہیے؟ گمراہی ہو جانی چاہیے۔ تو یہ بدعت بھی کیا ہو جانی چاہیے؟ گمراہی ہو جانی چاہیے۔ تو مانو جب یہ بدعت گمراہی ہوگی تو حضرت عمر کو فتوا لگا کے نہیں لگا، حضرت ابو بکر کو فتوا لگا کے نہیں لگا، تمام صحابہ فتوا لگا کے نہیں لگا۔ سب گمراہ ہو جائے گا تو بچے گا کون؟ بچے گا کون؟ تو سمجھ میں آیا؟ ہاں۔ تو بدعت سمجھ میں آ گئی؟ پھر سے بات پوچھتا ہوں میں آپ کو، بدعت لغویہ کی کیا تعریف کی تھی؟ میں نے پہلے کہا بیان نہیں ہے، یہ خالی سبق ہے، سبق ہو رہا۔ بدعت لغویہ کی کیا تعریف ہے؟ جو بغیر سیمپل کو، بغیر نمونے اور بغیر سیمپل کے کام کیا ہے، وہ کیا ہے؟ بدعت لغویہ۔ علامہ علی قاری نے تعریف کی ہے، نور الحسن مصباحی یا اعلیٰ نے نہیں کیا کہ کہتے ہو کہ ان کے امام نے، سمجھے کہ نہیں؟ اور شرعی ایسا کام پیدا کرنا جو حضور کے زمانے میں نہ ہونا ہے نا۔ اب اس سے تو آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ جو بدعتیں ہیں، بدعتیں حسنہ اور بدعتیں سیئہ۔ یہ تو میں نے مثال سے دی، اب اس سے حدیث بھی لے لیں تو کیا کہیں گے ہمارا درود پاک پڑھیں تو اللہ صلی اللہ علیہ اچھا آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں، اللہ کرے سنی بور نہ ہو۔ بور مانے ہوتا ہے باطل اور ناحق۔ سنیں یہ حدیث پاک دیکھیے ابن ماجہ کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ ابن ماجہ پہلا حصہ تحمید کے اندر ہے، جس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑی مشہور اور بڑی شاندار حدیث ہے۔ ایک لفظ آتا ہے ایجاد کرنا۔ آپ لوگ خوب پڑھے لکھے اردو دان ہیں اور اکثر ٹیچر مجھے لکھتے ہیں ہے نا۔ تو ایجاد کے معنی تو آپ سمجھتے ہیں نیا کام، نیا۔ تو نیا کام کرنے کے لیے طریقہ آتا ہے سننا۔ عربی میں کون سا لفظ آتا ہے؟ سننا یا سنتن، سمجھے کہ نہیں؟ نیا کام، کوئی نئی چیز وجود میں لانا، تو نئی چیز وجود میں لانا جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اب سنت یعنی نیا طریقہ ایجاد کرنا، ادھر مت جانا حضور کی سنت کی طرف، سمجھے کہ نہیں؟ یہ سنت لغوی معنی، اس کا معنی ہوتا ہے ایجاد کرنا، نیا کام پیدا کرنا۔ تو حدیث سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من سنہ سنتا حسنۃ عمل بها بعده
كان له أجره مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة سنت سیاح بھی ہوتی ہے لیکن حضور نے فرمایا سیئہ فعمل بها بعده كان عليه وزره مثل اوزارهم من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا. حضور نے فرمایا جو شخص اسلام میں سنت حسنہ کرے کیا کرے سنت حسنہ تو سنت کا معنی بتایا میں نے ایجاد کرے اور حسنہ کے معنی تو جو اچھا ایجاد کرے. ارے جب پہلے سے موجود ہے تو ایجاد کرنے کی ضرورت کیا؟ کوئی بولے میں نے قرآن کو ایجاد کر دیا تو مانے گا اس کی بات؟ ارے قرآن تو پہلے سے موجود ہے یہ بات کیا ہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایجاد وہ کام ہوتا ہے جو نہیں تھا اب اس نے کر دیا وہ ہے ایجاد کرنا. ہاں باپ اگر کہے کہ بچہ نہیں ایجاد کرتا ہے بچہ نہیں کرے گا ایجاد کرے مثال کے لیے کچھ کیا ہے تو اب ایجاد کرنا دو طریقے سے ہوگا. ایک اچھا تو جو اچھا ایجاد کرے تو اس کا اجر و ثواب اس کے اوپر ہے جو بعد میں عمل کرے ان کو بھی ثواب ملتا ہے اور اتنا ثواب ملتا ہے کہ ایجاد کرنے والے کے ثواب میں کمی نہیں آتی ہے برابر ثواب ملتا رہتا ہے. اور جو برا ایجاد کرے سیاح ایجاد کرے کس کو ایجاد کرے سیاح ایجاد کرے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہے اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی وبال ملے گا اور عمل کرنے والوں کا وبال بھی اس کے اوپر جائے گا. جو بات مثال لے لو موٹی سی مثال شہادت کا جو طریقہ حضور نے بتایا وہی چلے گا کہ آج کا طریقہ چلے گا وہی چلے گا کہ آج کا طریقہ چلے گا. تو یہ کون سی ایجاد حسنہ ہے کہ سیاح ایجاد بولو یار کیونکہ حضور کے طریقے میں بڑھانا نہ ہوگا. کوئی سجدے کو 3 کر دے 2 سجدے ہوتے ہیں کوئی 3 کر دے تو کیا ہو جائے گا سیاح ہو جائے گا. سمجھا ہے نا قرآن 30 پارے کوئی 40 مانے سمجھ رہے کہ نہیں لاڑی کتنے پوچھتا ہے کوئی میدان ہو جائے برا طریقہ ایجاد کیا سمجھ رہے کہ نہیں آپ یہ سب برے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں تو سمجھ آیا. اب کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے کہا یار نماز کے بعد تو دعا الگ الگ کرتے ہی تھے الگ الگ دعا کرتے ہی تھے کہا نماز کے بعد اکٹھا دعا کرتے برا ہے کہ اچھا ہے اچھا ہے بولو نا یار اچھا ہے. حاجی حج جب کرنے جاتا ہے تو حضور جب حج کرنے جا رہے تھے اجتماعی دعا ہوئی تھی ہوئی تھی تو آج جو اجتماعی دعا ہوتی ہے بدعت ہے کہ نہیں کون سی بدعت تو حسنہ والے بچ گئے اور سیاح والے پھنس گئے. خود فتوا دے رہے ہیں بدعت گمراہی ہے تو حاجی جب حج کرنے جا رہے ہیں تو اجتماعی دعا کرنا وہ کون سی ہو گئی بدعت سیاح. اور بدعت سیاح کا کرنے والا کیا ہے بولو نا یار کیا ہے تو کیا ہو رہا ہے اپنے مسئلے سے انہیں کی لاٹھی انہیں کے ساتھ سمجھایا. تو جو اچھا طریقہ ایجاد کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں اور جو برا طریقہ ایجاد کرے اس کو گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آپ اچھے برے کو فرق سمجھا اسی لیے اہل سنت و جماعت کا اچھا طریقہ ہے وہ کسی مثال حضور نے فرمایا تھا ایصال ثواب میں پانی رکھنا پانی رکھنا. حضور نے ایصال ثواب کے لیے پانی کا تو حکم دیا ہے لیکن اگر اس میں شکر ڈالتے ہیں تو حضور کے فرمان میں اضافہ ہوگا لیکن جو حضور کا مقصد ہے وہ پورا ہوگا. حضور کا مقصد کیا ہے پانی پلاؤ لوگوں کی ضرورت پوری کرو یہی نا مقصد ہے. ایصال ثواب میں لوگوں کی ضرورت پوری کرو تو خالی پانی پئیں گے تو نہیں پیے گا آدمی کبھی اور اگر شکر ملا دے نہیں پینے والا بھی پی نہیں پینے والا بھی کیا ہے پینے گا. حضور نے صحابی کو یہی حکم دیا تھا پانی انہوں نے کنواں کھدا دیا کنواں کھدانے کا حضور نے حکم دیا تھا پانی کا حکم دیا بدعت کیا کہ نہیں بولو نا کیا کہ نہیں کیا لیکن کون سی بدعت آسانا کیونکہ آقا کے فرمان کو بڑھانے والی ہے سمجھے کہ نہیں تو بدعت حسنہ
تو ایسے ہی پانی تھا، پانی میں شکر ملا دیے، پانی ہے کہ نہیں؟ جی حضور کا فرمان پانی کا ہے، شکر ملا دیے تو حضور کے فرمان میں بڑھاوا ہو رہا ہے، تو حضور کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یا حضور کے مقصد کو فیل کرنے کے لیے؟ پورا کر تو کون سی بدعت ہو گئی؟ تو معلوم ہے محرم کے موقع پہ جو شربت پلایا جاتا ہے یہ بدعت تو ہے، لیکن کون سی بدعت؟ کون سی بدعت ہے؟ سمجھ میں آیا نا؟ جی بدعت حسنہ کبھی کبھی بہت سارے اے میلے او میلے پکڑ لیتے ہیں، مفتی صاحب کا بدعت سمجھے کہ نہیں؟ کبھی ربیع الاول کے پیریڈ میں کھلا دیتے ہیں، تو سمجھے کہ نہیں؟ ایک بہت اہم بات بولے جا رہا ہوں، کبھی کبھی آدمی یہ کہتا ہے یہ دنیا کے لیے یہ دین کے لیے، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے سر؟ یہ دنیا کے لیے دین کے لیے۔ اچھا بتائیے اسلام میں پورا نظام بتایا گیا ہے کہ آدھا نظام بتایا؟ پورا پوری زندگی کا طریقہ بتا دیا جی۔ اچھا دنیا میں کیسے رہنا بتایا گا کہ نہیں بتایا؟ جی کاروبار کیسے کرنا بتایا گا نہیں بتایا؟ جی سب کچھ اسلام میں بتایا گیا۔ قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن تو ہر چیز کا بیان ہے، جب قرآن ہر چیز کا بیان ہو گیا تو دنیا کا بھی بیان ہے، دین کا بھی بیان ہے۔ جی جب دونوں کا بیان ہوا تو جب دنیا کا مسئلہ آئے گا تو شریعت کا اس میں دخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر کوئی کہے دنیا کا ہے مسئلہ تو پھر کاروبار کا ہے تو راستے کرتے ہو، امام صاحب کی تنخواہ کا ہے کے لیے بولو نا یار، دنیا کے واسطے کہ آخرت کے واسطے تنخواہ دے بولو یار، دنیا کے واسطے کہ دین کے واسطے؟ میں بھی امام ہوں، میں بھی امام ہوں، تو امام صاحب کو تنخواہ دے کا واسطے تاکہ ان کی دنیا چلے جائے، اس کے بعد بچے بھی پڑ جائیں، اس لیے نہ دے رہے آپ، تو دین سے دنیا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو سمجھے کہ نہیں آپ؟ دین سے دنیا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اتنا یاد رکھنا فقہ نے جواز کا فتویٰ کیوں دیا؟ یہ بتا دیا کہ تنخواہ لینا یہ دنیوی مسئلہ ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے یہ بھی شریعت میں آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر بٹوارا نہیں، یہ دین ہے یہ دنیا ہے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ حکم شریعت کا سب پہ لگے گا، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، مسئلہ سمجھنا ہے؟ جی اسی طریقے سے اور ایک مثال اور ابھی ایک ہنگامہ ہوگا، اذان ہوتی ہے، ایک سوال ہوتا ہے یہ درود کیوں پڑے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ درود کا سیمپل موجود ہے کہ نہیں، تو بدعت لغویہ بھی نہیں۔ اچھا حضور کے زمانے میں درود موجود تھا کہ نہیں تھا؟ موجود بولو نا یار، موجود تھا کہ نہیں؟ موجود تھا، تو سیم حضور کے زمانے میں جو چیز موجود ہو وہ پیدا کرنا بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے نا بدعت، جو حضور کے زمانے میں موجود ہے وہ کرنا کیا ہے؟ بولو یار، درود پڑھنا تو سننا تو کیا ہارٹ کا انفیکشن نہیں ہے اس کا؟ جی جیسے موٹی سی مثال حضور کے زمانے میں یہ بتائیے آپ تعلیم کہاں دی جاتی ہے؟ یہ چبوترا ہاں جی ابھی چبوترا ترقی کر کے لوگ بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، محل دیکھے کہ نہیں؟ جی بڑا سا مدرسہ عالی شان، اور زکوٰۃ کا فنڈ، مصارف زکوٰۃ میں دے کیا مدرسہ؟ انما الصدقات للفقراء پڑھیے، مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، تو کہاں ہے ضرورتاً جواز کا فتویٰ؟ تو بدعت ہے کہ نہیں وہاں زکوٰۃ بھی دینا؟ بولو نا یار، اور عالی شان مدرسہ بنانا یہ بھی کیا ہے؟ دیکھیے حضور نے چبوترا بنایا، اسے بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ تو دین میں بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ دین میں بڑھایا نا، تو جو پھر دین ہوا کہ نہیں ہوا؟ دین میں بڑھاوا ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ سے جو مسئلہ بتایا گیا ان میں سے ایک مسئلہ آپ نے بڑھا دیا کہ مدرسے کو بھی دے سکتے، حالانکہ وہاں یہ شرعی ہوتا ہے، تو بڑھائے تو آپ نے دین کے لیے بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ دین میں بڑھاوا، دین کے لیے بڑھاوا، تو دین کی دین دونوں آگے کہ نہیں آ گیا؟ آئے کہ نہیں آئے؟ تو آپ نے بڑھاوا دے دیا، تو یہ بدعت کون سی ہو گئی؟ کون سی ہو گئی؟ حسنہ۔ تو جب بدعت حسنہ ہو گئی تو مدرسے والے بدعت حسنہ والے ہوئے، ہے نا؟ اب اگر کوئی کہے ہر بدعت گمراہی ہے تو جتنے مدرسہ بنانے والے ہیں سب کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ ہاں، ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اتنا ہی کرے جتنا حضور کے زمانے میں،
ہر مسجد میں چبوترا رکھا کرے وہیں پڑھا جائے، سمجھے کہ نہیں آپ کوئی چبوترا رکھ کے وہیں پڑھایا جائے۔ سوال ہوتا ہے حضرت بلال نے کیا اذان سے پہلے درود پڑھا تھا؟ یہ سوال ہوتا ہے جی، ایک میرا بھی سوال ہے۔ حضرت بلال نے اذان کہہ کے پیسہ لیا تھا؟ نہیں۔ تم نے ایسے بھی اعتراض کیا جو اعتراض کی وجہ سے بندہ وضو پر درود پڑھنا بند کر دے۔ میں ایسا اعتراض کر رہا ہوں کہ پیٹ پہ حملہ ہو، پیٹ پہ مارو ڈائریکٹ پہ حملہ آ جائے، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن ضرورتاً کہاں ضرورت کا شکل میں دخل ہے؟ ہاں ہے، یہ بدعت ہے، لیکن کون سی بدعت ہے؟ بدعت ہے حسنہ، سمجھ آیا نا؟ اور درود پڑھنا میں اب یہ کیا ہے؟ تنخواہ لینا یہ کیا ہے؟ حسنہ۔ درود پڑھنا بھی کیا ہے؟ بدعت حسنہ۔ اسی لیے خالی اتنا بولتے ہیں بدعت ہے، آگے نہیں بولتے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے پھنس جائے گا، سمجھ رہے کہ اب ایک بات اور بتا دوں، یہ موضوع سے ہٹ کے بہت شاندار کام کی بات ہے۔ حضرت بلال درود تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن درود سے پہلے دعا ضرور پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اذان سے پہلے دعا ضرور پڑھتے تھے، شاید ایک دم نئی بات ہے لیکن حدیث میں ہے، ہمارے علم میں نیا ہے۔ درود پاک پڑھتے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہیں گے تو میں کتاب میں دکھا دوں گا میرے پاس، دیکھیے یہ ابو داؤد شریف سنن آپ میں کہہ گئے جی، شاید کتاب میں کہہ گئے ابو داؤد شریف پہلا صفحہ 88 باب الاذان وقت منع صفحہ 355 حدیث نمبر 519 راوی حضرت عروہ ابن زبیر، سب تو نام سمجھ آیا گا عروہ ابن زبیر جی، یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی بھانجے اور شاگرد، حضرت زبیر ابن عباس کے بیٹے، حضرت بکر صدیق کے نواز سے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے بنو نجار کی ایک خاتون ہے، صحابیہ ہے، اور صحابی کا نام لیا جائے نہ لیا جائے ان کا نام لو چاہے تو حدیث معتبر ہے، کیونکہ تمام صحابی عادل اور ثقات، عادل اور ثقات۔ فرماتی ہے کہ میرا گھر بہت لمبا تھا مسجد نبی کے پاس، بہت لمبا گھر تھا میرا، حضرت بلال فجر کے ٹائم پہ آ جاتے، بٹانا بلال میرے گھر کے پاس آ جاتے تھے بلال سحر کے وقت، ختم سحر سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے کہ نہیں جی، یہی وجہ کہ رمضان میں جیسے سحر کا وقت ختم اذان آ جاتے گھر پہ بیٹھتے دیکھتے رہتے فجر شروع ہوئی کہ نہیں، فجر کا وقت ہوا دیکھتے رہتے چلتے وقت شروع ہوتا وقت چل پاتے اور پھر کہتے پہنچ کر اللہم انی رحمتک واسطعینک علی قریش ان یقیموا دینک، ترجمہ یہ دعا پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں مانو تو وہ یہ دعا کرتے ہیں، یہ دعا پڑھنے کے بعد اذان کہا جاتا ہے، اور وہ فرماتی ہے وہ وقت علمتہ کانا ترکہ لیلۃ واحدہ، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کبھی انہوں نے کسی رات کے ان کلمات کو چھوڑا، یعنی ہمیشہ آپ نے کلمات کہتے تھے نا، تو اذان سے پہلے دعا پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، کون سی دعا؟ اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک، یہ دعا پڑھ رہے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں قریش پر کہ وہ تیرے دین کو قائم رکھیں، دعا پڑھ رہے ہیں نا۔ اذان میں کیا؟ اذان سے درود جو پڑھتے درود میں کیا ہے؟ درود میں کیا ہے؟ ترجمہ کرتے ہیں اللہ رحمت نازل کر اپنے حبیب پر، اللہ رحمت نازل کر اپنے حبیب پر۔ حضرت بلال نے اذان سے پہلے دعا کی، سنی بھی کیا کہہ رہا؟ اذان سے پہلے آقا علیہ السلام کے واسطے دعا ابھی سے ثابت ہوا جی ہے نا، مگر یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں، یہ دعا پڑھنا شروع کر دے، کوئی شروع کر رہا ہے تو دعا کا چھوڑنا بھی تو بدعت ہے، جو طریقہ کر رہا ہے اس طریقے کو چھوڑنا کیا ہے؟ سمجھ آئے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اتنا سمجھ آئے، حضرت حسنہ سیاح سمجھ آ گئی جی، پھر ایک بات رپیٹ کر رہا ہوں،
کیونکہ اب آگے نئی بات بتانے جا رہا ہوں. پھر لغوی بدعت یہ ہے کہ بغیر سیمپل کے کوئی کام کیا جائے. جی. شرعی بدعت یہ ہے کہ جو حضور کے زمانے میں نہیں ہے وہ پیدا کر دیا جی. ہے نا. تو اس طریقے سے ٹوٹل کتنی بدعتیں ہو گئی؟ دو. سیاح اور سیاح اور حسنہ کی بھی 3 قسم اور سیاح کی 2 قسم. اب سمجھ میں آئے گا سیاح ہر سیاح کو بات سنیں. پورا علامہ اشعری علیہ رحمۃ اللہ نے مرقات المفاتیح صفحہ 338 کتاب الایمان باب الاعتصام کتاب والسنہ پہلا حصہ فرماتے ہیں البدعۃ اما واجبہ وإما محرمہ وإما مندوبہ وإما مکروہہ. اور آگے فرماتے ہیں وإما مباحہ کہ بدعت کی ٹوٹل 4-5 قسمیں بنتی ہیں. ان میں سے 3 حسنہ ہیں اور 2 سیاح. فرماتے ہیں ایک بدعت واجب ہے. لو ایک بدعت کیا ہو گئے؟ واجب. واجب. اور واجب پہ جو عمل نہ کرے گنہگار ہے کہ نہیں؟ بے شک. یہ واجب بتایا کون سی بدعت واجب ہے؟ مولانا کورس پڑھتے ہیں حافظ پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ اچھا کوئی مولانا کورس پڑھا ہے یہاں پہ؟ نہیں پڑھا. بس مولانا کو ملنا 6-7 سال گرامر پڑھاتے ہیں. کیا پڑھاتے ہیں؟ گرامر. گرامر. یہ گرامر پڑھانا کیا حضور پڑھاتے تھے گرامر؟ بیسک حضور پڑھاتے تھے گرامر. صحابہ پڑھاتے تھے گرامر. تو بدعت ہے کہ نہیں؟ وہ کام پیدا کرنا جو حضور کے زمانے میں نہ ہو بدعت. تو گرامر کا پڑھانا کیا ہو گیا؟ لیکن کون سی بدعت؟ حسنہ. کیونکہ گرامر نہیں سمجھو گے تو عربی کیسے سمجھو گے؟ عربی کو جاننا ہے تو گرامر پڑھو. انگریزی کو جاننا ہے تو گرامر سیکھو. تو پہلے گرامر بعد میں انگریزی بلا تشبیہ. پہلے گرامر بعد میں عربی. تو گرامر کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. گرامر کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب. تب تو قرآن حدیث سمجھے گے ورنہ کیا خاص ترجمہ کرے گے؟ سمجھے گی نہیں؟ تو گرامر کا پڑھنا یہ واجب. ایسے ہی اصول فقہ کا پڑھنا ہے. اصول فقہ کی بنیاد کہ ایک ہے مقید ایک ہے مطلق. اصول فقہ کا قاعدہ بتا. مقید جس کا ایک وقت متعین ہے کوئی قید لگی ہوئی مطلب جیسے موقع. نماز کا وقت متعین ہے کہ نہیں؟ جی. متعین ہے. درود کا وقت متعین ہے؟ نہیں. قرآن کا وقت متعین ہے؟ نہیں. قرآن پڑھنے کوئی ٹائم فکس ہے؟ جب چاہے تب پڑھو. اذان سے پہلے جب پڑھو چاہے اذان کے بعد پڑھو. جی. ایسے کہ نا. تو معلوم یہ ہوا ہے کہ مطلق ہے کہ موقت کا وقت بنا ہوا ہے. اور ایک مطلق جس کا وقت بنا نہیں ہوا جس کا وقت نہیں بنا ہوا ہے قرآن کا پڑھنا. جب قرآن جب چاہے تب پڑھو. پڑھنا چاہے سوال ملے گا. تو ویسے درود پاک جب چاہے تب پڑھو سوال نہیں ملے گا. بے شک. اصول فقہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب. لیکن یہاں پڑھے گی اصول فقہ اس لیے مطلق اور موقع سمجھتے ہوئے. تو ایک بدعت کیا ہو گئی؟ واجب. دوسری بدعت محرمہ. حرام کرو. سخت حرام کیا ہے؟ جیسے جبریات قبریات مرجیات مجسمہ یہ سب فرقے گزرے. ان میں سے بہت خطرناک عقیدے رہے. مجسمہ کا جانتے کیا عقیدہ رہا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں جسم ہے. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ جی. اور اگر سنی بولے کہ حضور نور آئے تو کہیں گے نور کا کئی بدن ہوتا ہے. اور خدا کہتے ہیں اللہ نور ہے بدن ہے. تو سمجھے آپ؟ جی. حضور کو ہم نور مجسم کہہ رہے ہیں تو کہنا جو نور ہے اس کے اندر بدن کیسے آتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو آپ کیا مانتے ہیں؟ نور ہے کہ نہیں؟ حضور سے پوچھو. حضور فرمائیں گے مسلم شریف کا حدیث پاک ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی فرماتے ہیں ہوا نور اللہ. اللہ نور ہے. جہاں سے میں نے دیکھا اس کو نور پایا. سبحان اللہ. تو ہاتھ پیر کیسے آگے اس کو؟ تو مجھے سمجھ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ پیر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا رد کرنا یہ واجب ہے. اور ان لوگوں کا مذہب یہ چاہے حرام. بنایا کہ آسان لفظوں نہیں سمجھو. داڑھی چھلانا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے کہ نہیں؟ پہلے بدعت ہے کہ نہیں؟
جب بدعت ہو گئی تو کھلانے والا کیا کر رہا ہے؟ حرام کام کر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے بدعت محرمہ. ایک مندوبہ مستحب جس پہ ثواب ملے کرو تو نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے مدارس کا بنانا، بڑے بڑے مدرسے بنانا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. بدعت مستحبہ کرو تو ثواب ملے. تو جب بدعت مستحبہ ہے مدرسے بنانا تو اگر درود وغیرہ پڑھ لیے، اجتماعی دعا کر لیے تو یہ کیا ہے؟ اسی زمرے میں شامل ہوتا ہے. بدعت مستحبہ پڑھیں تو ثواب، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ مدرسہ بنائے تو ثواب، نہ بنائے تو کوئی گناہ نہیں. فرماتے ہیں امام مکروہا، یا تو مکروہ ہے. اس کی مثال امام اعظم حنیفہ کے یہاں نہیں بلکہ حضرت امام شافعی کے مذہب کو پیش کر رہے ہیں. کس کے مذہب کو پیش کر رہے ہیں؟ حضرت امام شافعی کے مذہب ہے. حنفی مذہب میں نہیں ہے. جیسے مسجد جو رنگ و روغن کرنا، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں جس مسجدوں کو رنگنا، رنگ و روغن کرنا، یہ سب کیا ہے؟ بدعت مکروہ ہے. اپنے نزدیک مباح، اپنے نزدیک کیا ہے؟ حلال ہے، مباح ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ایک ہے مباح، جیسے کل مصافحت عقیبت صبح والعصر. بدعت مباح یہ ہے کہ جیسے عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا. علامہ علی قاری فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ بدعت مباح ہے عصر اور فجر کے بعد مصافحہ کرنا. تو بدعت کتنی قسمیں ہو گئے ٹوٹل؟ پہلے دو، پھر بعد میں کتنی ہوئی؟ 5. کتنی ہوئی؟ 5 میں سے 3 اچھی ہیں، واجبہ، مستحبہ، مباحہ. یہ حسنہ ہو، یہ کیا ہو گئی؟ اور 2 خراب ہیں، محرمہ اور مکروہہ. تو ان دونوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ. ہر بدعت کیا ہے؟ ہر بدعت کیا ہے؟ تو بدعت محرمہ ہو یا مکروہہ، یہ برائی کا ذریعہ ہے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ بدعت واجبہ، بدعت مستحبہ اور مباحہ کے بارے میں نہیں فرمایا. ورنہ مدارس بنانا، گرامر پڑھانا سب کیا ہو جائے؟ بولو نا، گمراہی ہو جائے نا. گرامر پڑھانے والا سب کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. نہیں ہو جائیں گے، لیکن وہ خود کہتے ہیں ہم گمراہ نہیں. کیونکہ گرامر حالانکہ پڑھانا ہے، پھر بھی کہنا گمراہ نہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو بدعت واجبہ، بدعت مستحبہ اور بدعت مباحہ یہ تینوں کس میں آ گئے؟ حسنہ میں. اور بدعت مکروہہ اور محرمہ کس میں آ گئے؟ سیئہ. کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ وقت نہیں، حدیث سنائیں کہ بتائیں. ایک اور بدعت سیئہ کی ایک مثال پیش کی دیتا ہوں. بدعت سیئہ کی ایک مثال لے لو. حضور کے زمانے میں جو رہے تو حضور کی سنت ہوگی، تو آتا ہے یہ مطلب اب تیزی میں چلا اقامت، جس کو دیکھو منمانی کر کے پہلے سے کھڑا سنی بولتا ہے ڈائریکٹ بولے کہ جائے معاف. دیکھیے بدعت سیئہ ہے پہلے سے کھڑے ہو. پہلے سے کھڑے ہونا ہے کیا ہے؟ کب کھڑے ہونا؟ سنت سننا. کشف الاسرار پہلا حصہ صفحہ 252 حدیث نمبر 520. راوی عبداللہ ابن ابو اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا بلال بن باقر قد قامت الصلاۃ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ جب آتے بلال کہتے قد قامت الصلاۃ تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے. کیا ہو جایا کرتے تھے؟ ماضی استعمال پاسٹ کنٹینیوس. سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ تو پاسٹ کنٹینیوس کیا بتاتا ہے؟ ماضی میں مسلسل. تو آقا علیہ السلام اپنی حیات ظاہریہ میں مسلسل کب کھڑے ہوتے تھے؟ کب کھڑے ہوتے تھے؟ قد قامت الصلاۃ. ہاں کچھ روایتوں میں آیا حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں، حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوں. تو اعلیٰ رحمۃ الرحمان نے تصدیق دی ہے. فرماتے ہیں جو حی علی الصلاۃ کہا جائے تو کھڑے ہو جائے، حی علی الفلاح کہا جائے تو مصلی پہ آ جائے. اور قد قامت الصلاۃ میں سطح درست ہو جائے. سطح کیا ہو جائے؟ لیکن پہلے سے کھڑے ہونا حضور کی سنت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ ہو جائے کہ بدعت سیئہ ہوا کہ نہیں؟ اور ہر بدعت سیئہ کیا ہے؟ چاہے محرمہ ہو چاہے مکروہ، دونوں کیا ہے؟ ایک اور مثال ہے، ایک اور مثال اپنے آپ کو چل رہی بات. یہ بات تو ہو گئی کہ پہلے سے اگر کوئی خراب ہوتا ہے تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کرتا ہے.
اور حضور کی سنت کے خلاف جو کام کرے وہ بدعت سیاح ہے نا. اچھا جو حضور کے موافق فرمان میں کر رہا ہے وہ بدعت حسنہ ہے کہ سنت ہے؟ اگر ہم بیٹھے رہتے ہیں تو اس کو ڈائریکٹ بدعت کہیں گے. اور آگے اذان کچھ لوگ یہی سے دلاتے ہیں جمعہ کے اندر دلاتے ہیں نا کچھ لوگ. ابو داؤد شریف کتاب الاذان راوی طارق بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سرکار کے زمانے میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں جب وہ ممبر پر بیٹھ جاتے تو مسجد کے دروازے پر مسجد نبوی کے دروازے پر اذان کہی جاتی جس کے پیچھے زمانے حدیث موجود ہے. بولیں گے ایک دم میں بتا رہا ہوں پکا معاملہ ہے تو جگہ چھپا نہیں. تو کس کے زمانے میں حضور کے زمانے میں ابو بکر کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں. تو اذان باہر سے کوئی جاتی باہر مسلسل کہیے تو خارج مسجد ہے کہ نہیں مسجد کے باہر. تو معلوم یہ ہوگا مسجد کے باہر اذان کہلوانا یہ حضور کے زمانے میں رہا ابو بکر کے زمانے میں رہا عمر کے زمانے میں رہا اور جو حضور کے زمانے میں رہے اس کے خلاف کوئی کام کرے تو یہ کیا ہے بدعت ہے. اب اگر کوئی اندر اذان دلواوے تو وہ کیا کر رہا بدعت ہے سیاح کر رہا ہے. حضور کیا فرماتے ہیں بدعت سیاح والا کیا ہے جی بلے پڑی بات تو بدعت ایمان واضح ہو گئے جی. اور پیش کریں کافی ہوتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کبھی گفتگو کریں گے. اب اس پہ کہا گیا تھا کہ سوال وغیرہ کرنے کا موقع ملے گا. اب اگر بدعت کے موضوع پہ کسی کو سوال ہو تو کریں. میں اپنی بیٹا اور علم کے حساب سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. اس سے پہلے زیادہ ہمارے پر تک ایمان کام کرتے ہیں امام بخاری کا واقعہ سنیں بہت شاندار ہے. بالقاسم مفاتی صحبت الکتاب پہلا حصہ صفحہ 61 کے اندر لکھا معلوم جب اتے امام بخاری پردہ فرما گئے 2 سال ہو گئے. پردہ فرمانے کتنے سال ہو گئے 2 سال. ہاں تقریباً 2 سال ہو گئے. تو استسقا اہل سمرقند میں لم یسقوا سمرقند والوں نے بار بار نماز استسقا پڑھی لیکن بارش نہیں ہوئی. بار بار نماز استسقا پڑھی بارش نہیں ہوئی. تو کچھ لوگوں نے کہا جو سمرقند کے قاضی تھے ارے ارا انت خرج بالناس الى قبر البخاری ونستسقي عنده فاصل الله ان يسقينا. تو جو سمرقند کے قاضی تھے ان سے کہا کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو لے کر امام بخاری کی قبر کے پاس امام بخاری کی قبر کے پاس جائیں اور ان کے پاس نماز استسقا پڑھیں. یعنی قبر کے پاس نماز استسقا پڑھیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا نماز پڑھی وبکرنا عند القبر وتشفعوا بصاحبه قال صلى الله تعالى عليه السماء بالماء غزير اقام الناس من اجله نحو 7 ايام لا يستطيع احد الوصول الى سمرقند من كثرة المطر. چنانچہ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی آپ کی قبر کے پاس اور اس کے بعد وہ خود رو کے دعا کی اور صاحب قبر یعنی امام بخاری کو وسیلہ بنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوردار بارش نازل فرمائی. اتنی زوردار بارش کہ وہ لوگ 7 دنوں تک نہیں رہے پانی کی وجہ سے سمرقند واپس نہ جائے. تو سمجھے کہ نہیں یہ ہے بدعت حسنہ امام بخاری نے کیا بخاری شریف لکھ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وسیلے کو قبول فرمایا. سبحان اللہ. اور ہے کہ نہیں بدعت حسنہ بہرحال فضیلت والی ہے. جو بدعات سیاح کرتے ہیں وہ گمراہی ہے. اور بدعت حسنہ کی 3 قسمیں واجبہ مستحبہ مباحہ تینوں صحیح اور بدعت سیاح کی 2 قسمیں مکروہ اور محرمہ دونوں کیا ہے گمراہی. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. ایک دم بلا تکلف دیکھو اگر کوئی سوال کرے گا تو اس کے خلاف کوئی ہنگامہ نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کوئی اور آدمی ہو وہ اپنے حساب سے سوال کرنا چاہے تو بلا شبہ کر سکتے ہیں. درود پاک پڑھیں. بہت لوگ یہ مطلب بدعت کے معنی بتاتے ہیں کہ مطلب جو دور صحابہ اور دور خلف دونوں میں نہ وہ بدعت ہے.
بہت سے لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جو حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں نہ ہو وہ کیا ہے بدعت۔ تو بہت سے لوگ جو بتا رہے ہیں اس سے حوالہ جی، ورنہ میں نے پہلے حوالہ دکھایا نا، یہ دیکھیے چاہے تو فوٹو آپ لے لیں۔ علامہ نے کہا کیا فرماتے ہیں واقعی شرعی یہ تو معلوم یا تو پھر آدھے رسول اللہ ہائی لائٹ کر اسی لیے لگا ہائی لائٹ کر کہ شرع میں اس کو پیدا کرتا جو حضور کے زمانے میں نہ ہو، ورنہ آپ عمر کا یہ کہنا کہ کتنی بہترین بدعت غلط ہو جائے گا بے شک، کیونکہ بدعت اب حضور کے زمانے اور صحابہ کے زمانے میں نہیں رہی تو اب عمر نے کیسے کہہ دیا ہے بدعت آپ بھائی عمر بھی ہو ہے نا، تو وہ تعریف غلط کر رہے ہیں۔ پھر حجت الوداع میں جو حضور نے کہا تو دین مکمل کر دیا گیا۔ ہاں بہت اچھا سوال ہے، وہ قرآن میں آیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ بہت مسئلے میں آ گئے ہیں، اب دین مکمل ہو گیا تو یہ امام صاحب مسجد صاحب کا نذرانہ کہاں سے آیا؟ اتنی عالی شان محلات کہاں سے آ گئے؟ خود چندہ ہم لوگ کرتے ہیں مدرسے کو دین کا کام ہوگا، ارے دین تو مکمل ہو گیا اب کیا دین کا کام ہوگا؟ وہ سمجھے کہ نہیں؟ دین تو آپ کرو مکمل، جب دین مکمل ہو گیا تو آپ دین کے نام میں کرتا کیوں رہتا؟ کسی کے اعتراض کرنا مقصد نہیں، میرا مقصد خالی بننا ہے۔ بے شک حضور کے زمانے میں اتنی عالی شان مسجدیں ہوتی تھی، کچی مسجد ہے، دین مکمل ہو گیا تو کچی مسجد بنا رکھا ہے، کیسا بتا رہے جی غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اب کیا مکمل ہوا؟ علامہ کیا کہتے ہیں تفسیر جلالین میں علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ جلال الدین شاہپرئی محلی علیہ رحمۃ الرحمان نے جو فرمایا وہ سنیا، فرماتے دین مکمل ہو گیا تو دیکھو دین کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک گرامر قاعدہ اور ایک احکام۔ روز نئے نئے مسئلے پیش آتے ہیں جی، روز نئے نئے مسئلے آ جاتے ہیں، تو مسئلے تو مکمل نہیں ہوئے، تو مکمل کیا ہوا؟ قاعدہ۔ فرماتے کہ دین کے قواعد مکمل کر دیے گئے، اب اپنی طرف سے قاعدہ مت بنا، دین کے کیا کر دیے گئے؟ قواعد مکمل کر دیے گئے، اپنی طرف سے قاعدہ مت بتانا، قاعدہ مت بنانا، احکام تو روز بروز پیدا ہوتے رہتے ہیں یار، ہے نا؟ سمجھے گی نہیں آپ؟ جی نیا نیا مسئلہ آتا رہتا ہے، بلے بڑی بات جی، اور سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو کیا فرمایا انہوں نے؟ کیا مکمل ہو گیا؟ دین کے قواعد احکام تو روز نئے نئے پیش آتے رہتے ہیں، کبھی تو سیمینار میں پاس کرتے ہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، کیسے پیش کرتے ہیں یہ مسئلہ آیا، یہ مسئلہ تو قاعدہ کہاں ہے حضور کے زمانے میں؟ ارے یار ایک یہاں پہ سفر ہے شرمانا بہت زبردست ہوگا بولنے جا رہا ہے۔ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام عزل کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ عزل، یعنی میاں بیوی کی ملاقات کے بعد معاوضہ نکلتا ہے جسے بچے کی ولادت بیچ، تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ باہر گراتے تھے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ جی سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں جی۔ تو ایک قاعدہ ہو گیا کہ اگر معاوضہ اندر نہ جائے باہر گرا دیا جائے تو جائز نہیں آ جائے، وہ کیا ہے؟ جائز نہیں آ جائے۔ اب ایک نیا مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا، وہ نیا مسئلہ یہ آ گیا کہ غبارے جیسا ایک سامان ہوتا ہے جی 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 غبارے جیسا ایک سامان ہوتا ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ غبارے جیسا ایک سامان جو ہوتا ہے نا، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ معاوضہ اس میں رہ جاتا ہے اور اس کو باہر پھینک دیا جاتا ہے، تو قاعدے سے پھٹوا کہ نہیں پھٹوا؟ قاعدے سے پھٹوا کہ نہیں؟ تو قاعدے مکمل ہو گئے، احکام کو روز روز نیا آئے گی سامنے، تو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ دین مکمل ہو گیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ دین کے قواعد، دین کے گرامر یہ کیا ہو گئے؟ مکمل ہو گئے، احکام تو نئے نئے روز پیش آتے رہے جی، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور تشفی ہو رہی کہ نہیں بھیا؟ الحمدللہ۔ اور جو میں بول رہا ہوں نا، آپ اگر جب بولیں گے میں تب جس کتاب کا بولیں گے حوالہ میں پیش کر دوں گا، ٹینشن مت لینا جی۔ اور کچھ سوال ہے؟ آپ کچھ سوال ہے؟ سب کو سمجھ میں آیا ہے؟ سب لوگ مطمئن ہوئے؟ جو مطمئن نہ ہوا بھائی ایک بار بتا دینا پھر سمجھ آئے۔ سب لوگ مطمئن ہیں جی؟ ہاں آج بھی تو حضور کا زمانہ چل رہا ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی حضور کی حکومت چل رہی ہے، چل رہی ہے کہ نہیں؟ تو اگر آج بھی مان لیں کہ حضور کا دور چل رہا ہے تو مسئلہ آ جائے گا، تو کوئی بدعت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز حضور کے زمانے میں ہو وہ بدعت نہیں ہے. حضور کے زمانے کے بعد جو چیز پیدا ہو وہ کیا ہے؟ وہ بدعت. تو معلوم یہ وہ حضور کی حیات ظاہریہ میں جو چیز ہے وہ حضور کی سنتیں ہیں، اور حیات ظاہریہ کے بعد اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ کیا ہے؟ ہونا ہے نا حیات کا اعتبار. ورنہ آج بھی مانیں گے تو ساری چیزیں بدعت نہیں رہیں گی، کیا ہو جائیں گی؟ حضور کا زمانہ آج ہی مان لیں گے تو مسئلے آ جائیں گے. تو آج حضور کا زمانہ نہیں، حضور کی رسالت کا زمانہ ہے، حضور کی رسالت کا زمانہ ہے. زمانہ جب بھی بولا جائے حضور کا زمانہ تو کیا مراد ہوتا ہے؟ وہ حیات ظاہریہ والا، وہ حیات ظاہریہ والا زمانہ. ورنہ تو میرے نبی کا زمانہ سب سے پہلے شروع ہوا اور ہمیشہ قائم رہے. سبحان اللہ. نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا نا، تو جو نور پیدا ہوا تو اس کے بعد کا جو زمانہ چلا تو کس کا زمانہ چلا؟ لیکن حیات ظاہریہ والے زمانے میں. ٹھیک ہے نا؟ بدعتی کہنا کسی کو بدعتی کہنا، کسی کو بدعت نہیں کہنا. مان لیجیے جو بدعت کر رہا ہے وہ تو کیا ہوگا؟ جو ہندوستان میں رہتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ہندی ہندوستانی. اور پاکستان میں جو رہتا ہے نا یہ کیا ہے؟ پاکستان والا. اور جو بدعت کر رہا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مطلب بدعت والا. ظاہر سی بات ہے. اور آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو صاحب بدعت کی تعظیم کرے تو گویا کہ وہ دین کو ڈھا رہا ہے. دین کو کیا کر رہا ہے؟ لیکن ایسے امام بخاری کو حضور نے سلام کیا، انتظار کیا تو یہاں سے معلوم ہو گیا کون سی بدعت؟ بدعت ہے سیاح والے کی. اگر کوئی تعظیم کرتا ہے تو وہ دین کو کیا کرتا ہے؟ تو بدعت ہنسنے والوں کو بدعتی نہیں کہہ سکتے. بدعت عام طور سے جب بدعتی کا لفظ استعمال کرے تو ایک تبادلہ ذہن ہوتا ہے. تبادلہ ذہن آدمی کا ذہن کدھر جاتا ہے؟ مالیگاؤں ایک نہیں ہے، کئی مالیگاؤں. ایک مالیگاؤں نہیں ہے، ایک کوکن میں مالیگاؤں. میں خود گیا ہوں تو کوکن میں مالیگاؤں. اب کوکن مالیگاؤں نے مالیگاؤں سے آئے تو کیا سمجھیں گے؟ وہاں سے آئے. اور دھولیا میں بولے تو اپنے مالیگاؤں سے. تو آدمی کا ذہن کدھر جاتا ہے؟ تو جب بدعتی بولتے ہیں تو عام طور سے ذہن کدھر جاتا ہے؟ سیاح والے کی طرف. کدھر جاتا ہے؟ سیاح اور بری بدعت والے کی طرف. لہذا جو اچھی بدعت والے ہیں ان کو بدعتی کہنے سے گریز کرنا چاہیے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ تبادلہ ذہن کدھر جاتا ہے؟ اور اگر کوئی کہہ نہیں ہم بدعتی ان کو بھی کہیں گے جو حسنا والے ہیں تو پھر میں کہوں گا تو ایسے ہی بولنا امام بخاری جو بدعتی ہے، امام بخاری جو کیا ہے؟ بدعتی ہے. حافظ عمر جو کیا ہے؟ حافظ ابوبکر جو کیا ہے؟ حافظ عثمان جو کیا ہے؟ ان کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انصاف فتوا سب کے لیے ایک ہوتا ہے، چہرہ دیکھ کے فتوا نہیں بدلتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جو چہرہ دیکھ کے فتوا بدل ڈالے وہ شریعت والا نہیں ہے. اور جو چہرہ دیکھے بغیر وہی فتوا رکھے اور چہرہ دیکھے تب بھی وہی فتوا رکھے وہی تو غلام مصطفیٰ ہوا. سبحان اللہ. وہی تو مصطفیٰ رضا ہوا کرتا. سبحان اللہ. سمجھے کہ نہیں آپ؟ ٹھیک ہے. عام طور سے بدعتی بولے تو ذہن کدھر جاتا ہے؟ تو حسنا والوں کو نہ بولے آپ ورنہ مسئلے میں آ جائے. سب کو بولنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی سنت کو میں نے ایک جگہ سمجھایا. سنت مانے ہوتا ہے ایجاد کرنا. ابھی میں نے پڑھ سنائی تھی من سنہ پھر اسلام میں سنتن حسنتن، جو نیا طریقہ ایجاد کرے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ سنت. کیا کہتے ہیں؟ سنت. تو خلفائے راشدین نے جو طریقہ ایجاد کیا وہ سنت ہوا. اب سنت دو، ایک اچھی اور ایک حضور کو چھوڑو سنت نہیں. سنت حسنت کیا ہو؟ جو نیا طریقہ ایجاد کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت
حسنہ، اور جو برا طریقہ ایجاد کرے وہ کیا ہے؟ سنت سیئہ ہوتا ہے، من سنہ سنت سیئہ، سنت سیئہ۔ تو صحابہ نے جو کیا وہ سنت حسنہ میں شامل ہے، بدعت حسنہ میں شامل ہے، نہ کہ سنت سیئہ۔ اب سمجھ میں آیا نا؟ یہ سنت حضور کی سنت 2 دن نماز پڑھنا ہے، کیا کہتے تراویح؟ حضور کی سنت کیا ہے؟ 2 دن تراویح پڑھنا ہے نا؟ جب حضور کی سنت 2 دن تراویح پڑھنا ہے، ہفتے عمر نے پوری مہینہ کر دیا، تو حضور کی سنت کیسے ہو جائے؟ کیا ہے؟ اصل تو ہے نا، اسی لیے تو ہم لوگ بول رہے ہیں کہ بدعت لغویہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہفتے عمر کے قول کو پیش کرتے کہ بدعت لغویہ ہے، نعم البدعۃ هذه کہتے ہیں۔ ہفتے عمر نے کہا کیا ہی بہترین بدعت، تو سارے بدعت سے مراد بدعت لغویہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بدعت لغویہ نہیں ہے کیونکہ اس کی سمپل موجود ہے، اس کا سمپل اور مثال موجود ہے، نمونہ موجود ہے، تو بدعت لغویہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وہ بدعت شرعیہ ہے، بدعت شرعیہ، وہ بھی حسن۔ ابھی شاید آپ کو حضور کا بھی جو طریقہ ہے وہ بھی طریقہ سنت ہے، وہ بھی کیا ہے؟ سنت۔ سنت کے معنی ہوتا ہے کوئی طریقہ ایجاد کرنا۔ کفار مکہ میں بہت سارے برے طریقے تھے، حضور نے ان کے اپوز میں بہت سارے طریقے ایجاد کیے، تو سنت ہوئے کہ نہیں؟ سنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایجاد۔ تو حضور نے ان کے اپوز میں ایجاد کیا کہ نہیں؟ بہت سارے کام، بہت ساروں کی تاریخ، تو سنت ہوئی کہ نہیں؟ تو صحابہ نے جو کیا وہ بھی نیا طریقہ ایجاد کرنا ہوگا، تو سنت ہوا کہ نہیں؟ تو سنت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بری سنت اور ایک اچھی سنت۔ حضور کی سنت کو چھوڑ کر، حضور کی سنت کو چھوڑ کر خود حضور فرماتے ہیں جو اچھی سنت ایجاد کرے اس کو ثواب ملے گا، اور جو بری سنت ایجاد کرے وہ کیا ہے؟ اس کا وبال پائے گا۔ تو صحابہ کی اور پہلے کو جو سنت کہتے ہیں وہ سنت حسنہ اور بدعت حسنہ میں شامل کرتے ہیں، نہ کہ سنت سیئہ اور بدعت سیئہ میں شامل کرتے ہیں۔ حدیث پہلے سمجھ رہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، حضور نے فرمایا تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کیا ہے؟ لازم۔ خلفاء راشدین کی سنت کیا ہے؟ لازم۔ تو یہی تو ہماری تعریف ہے۔ حضور کی سنت اچھی ہے کہ بری؟ اچھی۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ اچھی۔ اچھی۔ خلفاء راشدین کی سنت بری ہے کہ اچھی؟ اچھی۔ تو حضرت عمر نے جو پورے مہینے تراویح کا اہتمام کیا، اچھی سنت ہے کہ بری سنت؟ اچھی۔ اچھی سنت ہے۔ اسی اچھی سنت کو تو کہہ رہے ہیں سبحان تو اسی اچھی سنت کو کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ اچھی سنت ابھی جاتا ہے۔ حضور کی ساری سنتیں کیا ہیں؟ اچھی۔ اچھی ہیں۔ خلفاء کی ساری سنتیں کیا ہیں؟ اچھی۔ تو یہ خلیفہ ہے حضرت عمر، انہوں نے پوری مہینے، پوری ماہ، پورے مہینے میں تراویح کا اہتمام کیا، ختم قرآن کا اہتمام کیا، یہ سنت ہے؟ جی۔ اچھی سنت کیوں نہیں؟ اچھی۔ اچھی سنت۔ اسی اچھی سنت کا تو عمر کیا کہتے ہیں؟ نعم البدعۃ ہذہ، کیا ہی کہتی ہے بدعت ہے؟ انہوں نے خود بتا دیا کہ بدعت حسنہ بھی ہے اور سنت حسنہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی بتایا کہ انہوں نے کہ سنت حسنہ بھی اور بدعت حسنہ بھی۔ آپ سمجھ میں آیا؟ ہاں کیا ہے؟ صحیح ہے، جو بات کے لوگوں نے کیا اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، جو بات کے لوگ کریں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بات کے لوگوں نے بہت سارے گل کھلائے ہے نا، جیسے موٹی سی بات۔ تو اب وہ لوگ تو پھنس گئے جو صحابہ اور حضور کو خالی لے کے چلے، تو ان کو حنفی نہیں کہنا چاہیے۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ ان کو تو حنفی نہیں کہنا چاہیے، جس کو ساری حضور اور صحابہ کو لے کے جاتا ہے، تو یہ حنفی ہوئے بھی، کیونکہ امام اعظم حنیفہ صحابی ہیں، صحابہ ہی ہیں، تو حنفی نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں
یہ وہی لوگ بولتے ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو خالی بولتے ہیں ہم حدیث کے سمجھدار ہیں، تو خالی یہ بولتے ہیں حضور کا قول مانا جائے گا، صحابہ کے قول کو حجت نہیں مانتے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو جب صحابہ کے قول کو حجت نہیں مانتے تو حضور اور صحابہ کو لے کے چلنا ان کے لیے کیسے محال ہے؟ تو سمجھے کہ نہیں آپ؟ کیونکہ دو ہی ہے اپنے سامنے، ایک حدیث کا سمجھدار ہے اور ایک اپنے آپ کو حنفی کہنے والا۔ حنفی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ حضور اور صحابہ بس ان کو لے کے چلو، تو اس سے کہنا ٹھیک ہے انہیں کو لے کے چلنا، تو اپنے آپ کو حنفی نہیں کہنا، اپنے آپ کو حنفی نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ کیا ہے؟ تابعی ہے کہ صحابی ہے؟ بولو نا یار، تابعی ہے۔ اور جو حدیث کا سمجھدار ہے وہ جانتے کیا بولتا ہے؟ ان کے لیے صرف اور صرف صحابہ حضور کا فرمان اور حضور کا کرنا یہی دلیل ہے، صحابہ کی بات اور کرنا ہی ان کے واسطے دلیل نہیں، تو خود بولتے ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی اچھا اطمینان ہو رہا ہے کہ الحمد آپ کو للہ۔ ہوا سمجھ آ گیا؟ اور دعا کر دو شیر سلاد کی پڑھی، میری بھی دتے ہمارا ہی تو ہے سبحان اللہ۔ نا؟